انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اخلاق ہی انسان کو بلندیوں تک پہنچانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ اخلاق قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کو ہی خلق عظیم کہا ہے، اور آپ کے پاک اخلاق کی گواہی کفار بھی دیتے تھے۔ آپ محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی عفو درگزر، جود و سخا، عدل و انصاف، اثار و قربانی، مہمان نوازی، ایفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، شجاعت، نرم گفتاری، ملنساری، سادگی، تواضع اور انکساری، حیا داری کی اتنی بلند منزلوں پر فائز ہیں، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پر پورا عمل، یہی آپ کے اخلاق تھے۔ حضرت زید بن سونا جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور پاک سے کھجوریں خریدیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں نبی پاک سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تنگ و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر گستاخانہ جملے کہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر کا خون کھول اٹھا، اور آپ نے نہایت غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور کا ادب نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کر ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو، اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت زید نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا۔ یہ سن کر حضرت زید نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سونا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم وہی زید بن سونا ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے دریافت فرمایا، پھر تم نے رسول اللہ کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید نے جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے، میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، ان سب کو ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کی نرم مزاجی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں، اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر وہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ہمراہ چل رہا تھا، اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدو نے آپ کو پکڑ لیا، اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور کی نرم نازک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدو نے کہا، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ حصہ مل جائے۔ حضور رحمت للعالمین نے اس بدو کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ایک مرتبہ ابو جہل محفل سجائے بیٹھا تھا، جناب رسالت مآب ادھر نکلے، آپ نے دعوت اسلام دی، لیکن ابو جہل بدتمیزی پر اتر آیا۔ اس نے نہ صرف بد زبانی کی بلکہ سرور دو عالم پر تشدد بھی کیا۔ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ کی خادمہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، سو اس نے حضرت حمزہ کی اہلیہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت حمزہ گھر واپس آئے تو حضور اقدس کی چچی نے آپ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے ہمارے یتیم بھتیجے کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ یہ سن کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ حضرت حمزہ نے کمان اٹھائی اور سیدھے ابو جہل کی خبر لینے کو دوڑے۔
حرم پاک میں پہنچ کر حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سر پر کمان اس زور سے ماری کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اے ابو جہل، کیا تم نے ہمارے مرحوم بھائی کے فرزند کو لاوارث سمجھا ہے؟ خبردار، حمزہ اس کا حمایتی ہے۔ ابو جہل سے انتقام لینے کے بعد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آقائے دو جہاں آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ کو دیکھا تو اپنے باپ کا دست شفقت نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ چچا، میں جب دنیا میں آیا تو باپ کے سائے سے محروم تھا، ابھی بچہ تھا کہ ماں کی ممتا ساتھ چھوڑ گئی۔ جب شعور کو پہنچا تو دادا انتقال کر گئے، اب اپنی قوم دشمن ہو گئی۔ کل تک پیار کرنے والے آج خون کے پیاسے ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے عرض کیا کہ بھتیجے، غم نہ کریں، جس مردود ابو جہل نے آپ کا سر زخمی کیا تھا میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اب تو خوش ہو جائیے، میں نے بدلہ لے کر حساب برابر کر دیا۔ سرور دو عالم نے فرمایا کہ چچا، میں آپ کے اس اقدام پر خوش نہیں ہوں۔ عرض کی کہ آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ شاہ دو جہاں نے فرمایا، میں دنیا میں سراپا رحمت اور کرم بن کر آیا ہوں، انتقام لینے کے لیے ہی نہیں آیا۔ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام لے آئیں، میرے خون کا بدلہ کسی سے نہ لیں، بلکہ اس کے بدلے کلمہ طیبہ کی دولت سے سرفراز ہو جائیں۔ حضور اکرم کے سچے جذبات دیکھ کر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل سے رسول اللہ کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کے مشن کا مخالف تھا۔ ابو جہل نے آپ کو ختم کرنے کی ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک گہرا کنواں کھودا، اس کے منہ پر کھجور کی ٹہنیاں رکھیں، پھر اوپر مٹی ڈال کر زمین کو برابر کر دیا، خود بیمار بن بیٹھا تاکہ جب رسول پاک اس کی عیادت کو آئیں تو اس گڑھے میں گر جائیں۔ آپ اس کی عیادت کے لیے ضرور آئے۔ جب آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کنویں کے قریب پہنچے تو جبرائیل تشریف لائے اور سرور دو عالم کو حقیقت سے آگاہ کیا اور آگے جانے سے منع کر دیا۔ سرور دو جہاں واپس ہوئے تو ابو جہل کو افسوس ہوا، اس کی سازش ناکام ہو گئی، چنانچہ وہ گھبراہٹ میں نبی اکرم کو بلانے کے لیے دوڑا اور اپنے ہاتھ سے کھودے ہوئے کنویں میں خود ہی گر گیا۔ ابو جہل کو نکالنے کے لیے اس کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خدا کی شان کہ اسے نکالنے کے لیے کنویں میں جو رسی ڈالی جاتی وہ چھوٹی ہو جاتی یا ٹوٹ جاتی۔ ابو جہل مایوس ہوا تو اس کے دل نے شہادت دی کہ مجھے اس کنویں سے صرف آمنہ کا لال ہی نکال سکتا ہے۔ ابو جہل پکا بے ایمان تھا، لیکن محسن انسانیت کے اخلاق کریمہ کا دلی متعارف تھا۔ چنانچہ نبی اکرم کو پیغام پہنچایا، آپ فوراً تشریف لے آئے اور فرمایا، تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اگر میں تم کو اس گڑھے سے باہر نکال دوں تو کیا مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے کہا، ہاں ضرور، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور دو عالم نے اپنا دست مبارک کنویں میں ڈالا جو ابو جہل کے ہاتھوں تک پہنچ گیا۔ ابو جہل حیران رہ گیا۔ ابو جہل کو آپ نے باہر نکالا اور فرمایا، جس طرح میں نے تم کو اس گڑھے سے نکالا ہے اسی طرح میں تمہیں کفر و شرک جہنم کے گڑھے سے نکال کر ایمان کی دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک خدا کی ذات پر ایمان لا کر دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن ابو جہل اپنے کفر و جہل پر قائم رہا۔ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی نامراد۔ ہم نبی پاک کے نام لیوا اور جانثار ہیں، ہمیں بھی ان جیسے اخلاق کا مالک بننا ہوگا تاکہ ہمارے کردار سے کوئی مایوس نہ ہو، بلکہ ہمارا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ گواہی دیں کہ جس نبی کی امتی کے اخلاق ایسے ہیں وہ کیسا عظیم نبی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔